اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 134، خاوند اور بیوی کے فرائض۔ شوہر پر لازم ہے کہ 12 چیزوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 1 یعنی پہلی، ولیمہ، کہ یہ مستحب ہے، یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ولیمہ کرنا ہے، یعنی بیوی کی آمد میں خوشی کی دعوت کرنا ہے، ایک طرح سے بیوی کا استقبال پارٹی کے ساتھ۔ دوسری، بیویوں سے حسن سلوک، وعاشروہن بالمعروف۔ تیسری، ان کی کم عقلی کی وجہ سے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ کم عقلی کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عموماً جذبات کے مقابلے میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے عقل کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی ان کے معاملات میں، ان کے فیصلوں میں عقل کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور عورتوں کے معاملات میں جذبات حاوی ہوتے ہیں، یعنی عورتیں جذبات کے معاملے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں اور مرد عقل کے معاملے میں۔ تو کم عقل سے مراد یعنی کمپیریٹیولی مرد کے مقابلے میں عورت عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیتی ہے، اور یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ اسے یہ سوچنا کہ یہ عورت کے لیے بدصورتی ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی، کیونکہ کچھ کام انسان عقل سے کرتا ہے اور کچھ کاموں میں جذبات ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی پیدائش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو سہنا، اور سہنے کے بعد پھر ان کے ساتھ محبت، شفقت اور مہربانی کا سلوک۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کا زیادہ محبوب ہو، یا کوئی شخص اپنے جذبات کی وجہ سے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا، اللہ کی اطاعت میں کیا یا اللہ کی نافرمانی میں، یا یہ کہ کس نے اپنے جذبات سے کیا کام لیا، اللہ کی نافرمانی کے کام یا اللہ کی فرما برداری کے کام۔ تو چونکہ عورت بہت سے معاملات میں عقل سے بڑھ کر جذبات سے کام لیتی ہے تو اس میں بعض اوقات معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے کے لیے رویہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبات جو ہیں ایک سیلاب کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو سیلاب ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ پسلی سے کیسے پیدا ہوئی، تو ہم نے تو پیدا نہیں کیا نا کہ ہمیں پتا ہو، اور نہ ہمیں پوری طرح ایکسپلین کیا گیا، بس ہمیں بتا دیا گیا اور ہمیں ماننا ہے۔ اور بعض اوقات یہ کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسم میں باقی ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھی ہیں، یعنی عمومی طور پر جیسے ہاتھ کی ہڈیاں ہیں، بازو کی ہیں، ٹانگوں کی ہیں، پاؤں وغیرہ، لیکن اس کے مقابلے میں جو پسلی ہے اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عورت کا معاملہ بھی۔ تو کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، کیونکہ پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے، اس کا حسن سیدھا ہونے میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر پسلی کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں تو پھر حال کیا ہو، یعنی ان کے ٹیڑھا ہونے میں ہی انسان کے اندر کے تمام اعضاء جو ان پسلیوں کے اندر ہیں، دل ہے یا پھیپھڑے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے کے اپنے کچھ فائدے ہیں، تو اگر کوئی شخص پسلی کو سیدھا کرنے پہ لگ جائے گا تو اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے بعض اوقات ہٹ درمی یا کوئی ایسی خاص بات کہ جو اس پہ اڑ جاتی ہے، تو اس کو اس سے ہٹانے پہ طاقت صرف نہیں کرنی چاہیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چونکہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح پیدا کیا ہے میں نے، اور وہ اسی طرح ہوگی، اور تمہارا اس میں امتحان ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز میں تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے کے موافق ہو۔ تو یہ دراصل مردوں کے لیے ایک امتحان ہے، اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، اور اس کو رعایت یہاں دی گئی۔
کہ اس کے اس موڈ اور اس مزاج کی مرد کو رعایت کرنی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن خلق صرف یہ نہیں کہ مرد اس کو تکلیف نہ دے، یعنی اسے ہرٹ نہ کرے، بلکہ اصل حسن خلق کیا ہے؟ اس کی تکالیف کو برداشت کرے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق. تکلیف دینا تو درکنار، اگر تکلیف پہنچے تو اس کو بھی برداشت کرے، اس کے غصے اور جوش پر حوصلے سے کام لے، کیونکہ عورت جلدی غصے میں آتی اور اس کا کلام، گفتگو اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جوش پر مبنی ہوتی ہیں، ہوش سے زیادہ. تو ان سب کو برداشت کرنے کے لیے پھر ایک بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے سوال و جواب کرتی، یعنی انہیں بولنے کی، بات کرنے کی اجازت تھی، کوشچن کرنے کی اجازت تھی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لیکن اس کے باوجود آپ کے ازواج مطہرات آپ سے ہر طرح کے سوال کر لیا کرتی، بعض دین کے احکامات کے بارے میں بھی آپ سے حکمت یا وجہ معلوم کرتی، اور کوئی ان میں سے سارا سارا دن آپ سے نہ بولتی، ناراض ہو جاتی. اور یہ حدیث مشہور ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے مزاج میں ہے، ناراض ہو جانا، خفا رہنا، اور مرد کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ حوصلے سے کام لے اور اس چیز کو برداشت کرے. چوتھی یہ کہ اس سے ہنسی مذاق کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی باہم دونوں کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے. البتہ ان باتوں کی ایک حد ہونی چاہیے. عورت سے اتنا نہ کھلے کہ مرد کی حیبت ہی جاتی رہے. اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھے، کیونکہ بہرحال اللہ نے مرد کو قوام بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے. فرینکنس اور فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے مقام مرتبے سے اس کو پامال کر کے روند کے آگے بڑھ جائے کہ میں تو، یعنی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ اپنے کسی عامل پہ ناراض ہوئے تو آپ کی بیوی نے کہا، امیر المومنین آپ اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی دشمن، تیرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ تو ایک گڑیا کی طرح ہے، کچھ دیر تجھ سے کھیل لیا جاتا ہے پھر تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ حضرت عمر کا قول پسند نہ آئے. پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت مجھے نہیں معلوم ہوئی کہ کہاں یہ کوٹ کیا گیا. بہرحال اگر یہ درست بھی ہو تو حضرت عمر کے مزاج کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کیا کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ اپنے کسی عامل پر ناراض ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حکومت کا معاملہ ہے، اور خواتین عام طور پر ایسے معاملات کی گہرائی کو نہیں پہنچتی. تو جب بیوی نے اعتراض کیا تو انہیں یہ اعتراض اچھا نہ لگا اور وہ غصے میں آ گئے، اور آگے جو کچھ انہوں نے کہا وہ غصے میں کہا. اب اگر غصے میں ایک شخص کا کوئی کلام نقل کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کلام حجت ہو اور اس کو انسان بنیاد بنا لے اپنے باقی اعمال کی. یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی کیا ویلیو تھی. اسلام نے آ کر اس کو عزت اور مقام دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. تو یہ حضرت عمر کا قول جو ہے، یہ حضرت عمر ہی کا قول ہے، یعنی حضرت عمر کا قول ہے، ایک صحابی کا قول ہے اور ان کی اپنی ذاتی رائے. اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا تو اسلام میں کوئی مقام نہیں اور اس کا تو مرتبہ ہی بڑا حقیر ہے اور وہ تو بس ایک ایسے ہی کھیل کی چیز ہے، تو ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں عورت کا مقام کیا ہے یا اسے کیا حیثیت دی. اگر ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کر سکتی تھی تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی، اور ان کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی تھی، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی، اس سے بہتر اسوہ حسنہ کیا ہوگا. قرآن میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں آپ کے لیے اسوہ حسنہ، یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. پانچویں یہ کہ غیرت میں اعتدال رکھے، اور وہ یہ ہے کہ ان ابتدائی چیزوں سے بھی بے خبر نہ رہے
جن کا انجام تباہی ہو، اور حد سے بڑھ کر بدزنی بھی نہ کرے، یعنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی نہ ہو کہ کسی سے بات ہی نہ کرنے دے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کرا دے۔ بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیوی کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے بہن بھائیوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی کاٹ کے رکھ دیتے، حتیٰ کہ ماں باپ تک سے بات نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کو انہی ماں باپ نے پالا ہے، اور وہ انہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں پل کے جوان ہوئی۔ تو اگر اس کو بگڑنا تھا تو وہ پہلے ہی بگڑ کر آتا۔ اب ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد ہی وہ بگڑ جائے گی یا بگاڑ دی جائے گی، کہ سب سے کاٹ کر بس صرف ایک خاص قید خانے کی سی زندگی اسے بسر کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ تو ہر چیز اب اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی ہے، یعنی نہ تو عورت کو مرد اتنی کھلی چھٹی دے دے کہ دوسرے لوگ اس پہ حاوی ہو جائیں، اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے انداز کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے، اور ہر طرح کی ہارمفل نظروں سے، نگاہوں سے اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھے، لیکن اس معاملے میں بدگمانی نہ کرے، بدزنی نہ کرے، اور پھر بدزن ہونے میں عورت ہی کو بلیم نہ کرے۔ یعنی بعض مرد بیوی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اگر کسی مخلوط مجلس میں اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ، یہ ساری نظریں بیوی پر ہی ہوتی، خود چاہے جس سے مرضی باتیں کریں ہنس ہنس کر، لیکن اگر بیوی کسی سے بات کر لے تو وہ ان کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے دین کی، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا، یعنی اچانک چھاپا نہ مارا جائے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں، یا چھپ چھپ کے دیکھے، یا اس کی چیزوں کو کھول کھول کر دیکھے، یا تجسس کرے، یا کسی اور سے پوچھے۔ بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کے بجائے دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج گھر میں کون آیا تھا، اچھا یہ کہاں گئی تھی، اچھا یہ فون پہ کس سے باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے، یا اس کے خط پڑھنے شروع کر دے، یا اس کی کوئی ڈائریز کھول کے پڑھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا کانٹیکس کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ چھٹی یہ کہ اخراجات میں اعتدال رکھے، نہ تو حد سے بڑھ کر کرے اور نہ بخل سے کام لے۔ نہ تو یہ کرے کہ پوری تنخواہ دے دے اور پھر اس کے بعد جب بیوی اپنی مرضی سے سب کچھ خرچ کر چکے تو پھر اس پر ناراض ہونا شروع کر دے، اور نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دے اور سارے پیسے ماں کو دے دے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ بعض مرد حضرات ایسے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں رویے درست نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ مرد کا حق نہیں کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو ویسا نہ دے، یعنی خود تو آئے دن دوستوں کے ساتھ ریسٹورانٹس پہ چلا جائے، باہر کھانا کھا لے، اور بیوی کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہ رکھے، بریڈ بٹر کا بھی خیال نہ رکھے۔ اس سے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، یعنی عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن بعض مرد حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ شادی کرنے والا حیض اور اس کے احکام سیکھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لڑکوں کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی جاتی، بہنوں نے اگر نماز نہ پڑھنی ہو تب بھی ان کو جھوٹ بول بول کر مطمئن کیا جاتا ہے، اور اسکولوں میں چاہے جو مرضی وہ سیکھ لیں، سائنس کی بکس میں جو کچھ چاہیں ریپروڈکٹیو سسٹم میں پڑھ لیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں ان کو حیا مانے ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ناجائز قسم کی حیا، اور ان کو کوئی صحیح مسئلہ نہیں بتاتا، حتیٰ کہ بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس حالت میں بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کی کتابوں میں ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ جس مرد کی شادی ہو اسے پتا ہو کہ عورت پر کیسی کیسی کیفیات گزرتی ہے۔ حیض اور اس کے احکام سے مراد یہ کہ حیض سے پہلے یعنی پیریڈ سے پہلے عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دوران کیا ہوتی ہے، اس کے موڈز میں کیسے چینجز آتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اچھوت سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا جائے یا اسے قابل نفرت سمجھا جائے، یا یہ کہ پھر ایک دوسری ایکسٹریم پر انسان چلا جائے۔ اور اس میں یہ کہ جو قرآن پاک میں خاص طور پر ممانعت کی گئی ہے کہ حیض کے دنوں میں شوہر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرے، تو وہ اس کی بھی پرواہ نہ کرے۔ تو اس معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔
اسے دین کا صحیح عقیدہ سکھائے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. بنیادی طور پر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دین سکھائے، اور اگر عورت کے دل میں بدعت ہے تو حسن تدبیر سے اس کو زائل کرے، یعنی سختی نہ کرے اس معاملے میں، بلکہ بہترین طریقے میں اچھی موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو سمجھائے اور اسے نماز اور حیض کے ضروری مسائل سے آگاہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات خود تو بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن بیویوں کے معاملے میں وہ فکر نہیں کرتے. تو ایسے میں اگر کوئی شوہر نہ سکھائے تو پھر بیوی کو خود سیکھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے اگر اسے شعور ہو جائے. اسے بتائے کہ اگر مغرب سے پہلے بقدر 1 رکعت حیض کا خون بند ہو جائے تو اسے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. یہ جو بات ہے اس کی کوئی مجھے دلیل سمجھ نہیں آتی. اگر مغرب سے پہلے خون بند ہو جائے، صرف اتنی دیر پہلے بند ہو جائے جتنی دیر میں 1 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز تو پڑھی جائے گی لیکن ظہر کی نماز یہاں انہوں نے شاید غلطی سے لکھ دیا. اور اگر صبح سے پہلے بقدر 1 رکعت خون بند ہو جائے تو اسے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنی ہوگی. اس میں بھی یہ ہے کہ جو وقت داخل ہو وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. مثلا ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ سوچیں اچھا میں ابھی نماز پڑھتی ہوں، اور اتنے میں آپ کو پتہ چلتا کہ اوہ آپ کی تو نماز گئی، آپ کو تو نماز نہیں پڑھنی اب. تو جب آپ پاک ہوں گے تو اس دن کی ظہر کی نماز قضا کریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں چھٹی ہو گئی، حالانکہ نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا. یا یہ کہ آپ نماز کے وقت کے اندر پاک ہو رہے ہیں تو اس صورت میں اس وقت کی نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو پاک ہو گئے پھر اگلی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ دو نمازوں کی جو بات ہے نا یہ کچھ درست معلوم نہیں ہوتی. عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے. اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. 8ویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں 1 سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرے. رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے، نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے، نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. 9ویں مخالفت ہے. اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں، قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے. یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے. لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے. اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی. اس کی طرف پیٹ کر لے، یعنی ناراض ہو جائے. اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے. 3 دن سے کم، زیادہ نہیں. پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے. 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوسو کنار شروع کرے. بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں. پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے. حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں. اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے. جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو پچنے لگواتے ہیں نا. عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے. 11ویں ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں. پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں. یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام لے. عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی.
دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے. کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں. کون کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے. دوسرا یہ کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان کہے. تیسرا یہ کہ اس کا کوئی اچھا سا نام رکھے. مسلم کے افراد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اگر کسی کا نام نامرغوب ہو یعنی ناپسندیدہ ہو تو اس کو تبدیل کر دینا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے نام تبدیل کر دیے تھے. آپ نے ان ناموں کو برا سمجھا. افلاح کامیاب، وہ تو اللہ ہی کو پتا نا کون کامیاب. نافع نفع دینے والا، یسار آسانی کرنے والا، رباح فائدہ برکت. کیونکہ اگر پوچھا جائے کہ کیا وہ یہاں ہے اور اگر وہ وہاں نہ ہو تو کہا جائے گا نہیں ہے. یعنی اگر پوچھا جائے کہ افلاح ہے یعنی کامیاب ہے تو کہیں کوئی نہیں کامیاب. تو یہ بولنا جو ہے یہ بھی درست نہیں. اس طرح نفع دینے والا ہے کوئی نفع دینے والا نہیں، تو یہ ایک اچھا شگون نہیں. چوتھا عقیقہ، لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری. اب اس میں یہ نہیں کہ عورت کی شان کم کرنا مقصود ہے. لڑکی کی پیدائش کو لوگ ویسے ہی ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ کہا جاتا کہ لڑکی کی پیدائش پر 2 بکریاں ذبح کرو تو وہ اور زیادہ مصیبت میں پڑ جاتے. اس لیے یہ دراصل لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی. پانچواں یہ کہ اسے کھجور یا میٹھی چیز کی گھٹی دی جائے. چھٹا ختنہ کرنا. 12ویں بات جو نکاح سے متعلق ہے وہ طلاق ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب حلال چیزوں میں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. مرد کے لیے مکروہ ہے کہ اچانک ہی عورت کو بغیر کسی گناہ کے طلاق دے دے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. اور عورت کو جائز نہیں کہ مرد کو طلاق پر مجبور کرے. کسی وجہ سے طلاق کا ارادہ کرے تو 4 باتیں ملحوظ رکھے. پہلی یہ کہ اس طہر میں طلاق دے جس میں مجامت نہ کی ہو تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تو عدت 3 مہینے کے بجائے 9 مہینے ہوگی، تو اس میں عورت کے لیے پھر مشقت ہے. دوسری یہ کہ 1 طلاق پر کفایت کرے، اگر بعد میں نادم ہو تو اسے رجوع کا فائدہ پہنچے گا. تیسرے یہ کہ طلاق کے معاملے میں عورت پر نرمی کرے اور اس کو کچھ سامان یا روپیہ دے دے جس سے اس کا کچھ غم غلط ہو جائے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو طلاق دی تو اس کو 10,000 درہم دیے. عورت نے کہا یہ جدا ہونے والے محبوب کی طرف سے تھوڑا سا سامان ہے، یعنی کہ پیسے تو اس تعلق کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، یعنی انسانوں کے مقابلے میں مال تو کچھ نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے انسانوں کا نباہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے. اس صورت میں بھی مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے ساتھ احسان کرے. ایک تو یہ کہ اس سے وہ مہر نہیں واپس لے سکتا، تحفے وغیرہ جو ہیں وہ نہیں واپس لے سکتا جو اس نے دیے ہوں، بلکہ کیا ہے کہ مزید کچھ تحفہ دے. چوتھی یہ کہ اس کے راز کو ظاہر نہ کرے. کون؟ یعنی مرد، یعنی بیوی کے راز کو ظاہر نہ کرے. کوئی اس میں عیب ہے یا کوئی غلطی ہے یا خامی ہے تو اس کا اشتہار نہ دے. مسلم کے افراد میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے پھر وہ اس کا راز ظاہر کرتا پھرے، یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے عیب ایک دوسروں کے سامنے اچھالیں. بعض نیک لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا. اس سے پوچھا گیا تم اسے طلاق کس وجہ سے دے رہے ہو؟ تو کہا کہ عقل مند کسی کا پردہ فاش نہیں کیا کرتے. یعنی تمہیں اس سے کیا مطلب، بیوی کے اندر کیا خامیاں ہیں کیا خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ میں اس کے عیب نہیں ظاہر کرنا چاہتا. پھر جب طلاق دے دی تو پوچھا گیا تم نے طلاق کیوں دی ہے؟ تو کہا میرا کسی کی بیوی کے متعلق بات کرنے کا کیا حق ہے، یعنی اب وہ میری بیوی نہیں رہی، اگر وہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو کسی اور کی بیوی ہوگی، تو میں اس کی برائی کیوں بیان کروں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو مرد پر لازم ہیں. آداب معاشرت کی دوسری قسم وہ ہے جو عورت پر شوہر کے لیے لازم ہے. اب تک آپ دیکھیں کہ 3 صفحے مسلسل مردوں کی ذمہ داریوں کو بتائے گئے. اب کچھ ذمہ داریاں عورت کی بھی ہیں اور وہ تھوڑی ہیں، پھر بھی عورتیں خوش نہیں.
آداب معاشرت کی دوسری قسم وہ ہے جو عورت پر شوہر کے لیے لازم ہے۔ حضرت ابو امامہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا حق بہت بڑا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، جو کہ حسن حدیث سے بھی استدلال ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر میں جو سب سے اہم مقام ہے، یہ گھر کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ مرد ہے، اور بیوی کے لیے اور باقی گھر والوں کے لیے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری جو ہے وہ لازم ہے، الا یہ کہ وہ کسی غلط کام یا حرام کام کے لیے کہے تو وہ پھر جائز نہیں۔ تو یہ جو سجدے کی مثال دی گئی، یہ اس لیے کہ نہیں، بیوی کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے سامنے ہمبل ہو، یعنی اس کی عزت کرنے والی ہو، اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر بچوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اگر بیوی شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو بچے بھی نہیں کریں گے، اور پھر بیوی کی مثال سے یا ماں کی مثال سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ غلط ہوگی، اور ایک ایسی جنریشن وجود میں آئے گی کہ جس کے اندر ادب، اخلاق، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ماں ایک رول ماڈل بھی ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ زیادہ تر بچوں کا وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اس ذیل میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو شوہر کے حقوق کی تاکید کرتی ہیں۔ شوہر کے حق بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے اہم یہ دو ہیں۔ پہلا، پردہ پوشی اور پاک دامنی۔ دوسرا، قناعت۔ سلف کی عورتیں اسی طرح کی تھی، سلف یعنی پہلے زمانے کی نیک عورتیں، صحابیات، تابعیات وغیرہ۔ جب مرد گھر سے باہر نکلنے لگتا تو کہتی، حرام کی کمائی سے بچنا، ہم بھوک پر صبر کر لیں گی لیکن آگ پر صبر نہیں کر سکتی، یعنی عورتیں مردوں کو سیدھے راستے پر چلنے میں مدد دیتی تھی۔ آج بھی بہت سی خواتین ایسی نیک ہیں کہ وہ مردوں کو حرام کام کرنے سے روکتی ہیں، حرام کمائی کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں گے، ہم معمولی کپڑوں میں گزارا کر لیں گے، لیکن ہمیں حرام نہیں چاہیے، حلال چاہیے۔ عورت کے فرائض میں سے ہے کہ مرد کے مال میں فضول خرچی نہ کرے۔ اگر مرد کی رضامندی سے کسی کو کچھ دے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا، یعنی بیوی کو مرد کے مال میں سے صدقے کا اجر ملے گا اگر شوہر کی رضامندی ہے، لیکن اس کی رضا کے بغیر دے گی تو مرد کو اجر ملے گا اور عورت کو گناہ ملے گا۔ ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو سسرال بھیجنے سے پہلے اسے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یا سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مقیم رہے، یعنی پسندیدہ جگہ عورت کے لیے اس کا گھر ہے۔ چرخہ کاتے، اب یہ اس زمانے میں ایک سکل تھا، ہنر تھا۔ آج کے زمانے کے مطابق کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے جس سے عورت کی ایک اچھی، مفید اور قابل قدر اس کی مشغولیت ہو، جس سے اس کو خود بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، یعنی بیکار وقت ضائع نہ کرے۔ ہمسایوں سے کم بولے، یہ بہت زیادہ باتیں نہ کرے، اور آج کل ہمسایوں سے تو ویسے ملاقات کم ہوتی ہے، لیکن ایک ہمسایہ ہر وقت گھر کے اندر، یہ ٹیلی فون، تو اس کا بھی جو استعمال ہے وہ حدود کے اندر ہو، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں پھر اتنی گناہ بھی زبان کے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ شوہر کی غیر حاضری میں آزادانہ زندگی نہ گزارے، اگر کسی جاب کے سلسلے میں یا کام یا جہاد یا کسی بھی وجہ سے اگر شوہر گھر پہ نہیں تو بے فکر نہ ہو جائے کہ جب شوہر ہو تو رویہ کچھ اور ہو اور شوہر نہ ہو تو بالکل ہی کچھ اور ہو، یعنی شوہر نہ بھی گھر پر ہو تو بھی ان کاموں سے پرہیز کرے کہ جو شوہر کو پسند نہیں، اور تمام حالات میں مرد کی خوشی کو ملحوظ رکھے۔ اپنے نفس اور مرد کے مال میں مرد کی خیانت نہ کرے۔ نفس سے مراد دل، دماغ اور جسم، اور مال میں پراپرٹی، گھر اور باقی جو روپیہ پیسہ وہ سب چیزیں آتی۔ خیانت سے مراد ایسے کاموں میں استعمال کرنا کہ جو شوہر اگر گھر پر ہے تو کچھ لوگوں کے آنے پہ پابندی ہو، اور جب شوہر گھر سے جائے تو ہر ایک کے لیے دروازے کھل جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اس کی پوری توجہ اپنی حالت کی درستی اور گھر کی اصلاح کی طرف ہو، یعنی اگر عورت چاہتی ہے کہ گھر بسے تو اپنا بھی خیال رکھے، یعنی جسمانی حالت کا، صفائی ستھرائی کا، اور گھر بھی صاف ستھرا رکھے۔ جہاں تک ممکن ہو گھر کی خدمت میں لگی رہے، اور اپنے شوہر کے حقوق کو اپنی ذات اور تمام خیش اور اقارب کے حقوق سے مقدم سمجھے، یعنی باقی لوگوں پر اس کو ترجیح دے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ شوہر کو جب یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ بیوی سب سے زیادہ اس کو چاہتی ہے اور سب سے زیادہ وہ اس کی زندگی میں اہم ہے، تو زندگی بہت آسان ہو جاتی،
بہت سی عورتیں اس راز کو نہیں سمجھتی اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کر شوہر کو اس طرح کا احساس دلا دیتی ہیں کہ جیسے تمہاری ہماری زندگی میں کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تم ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور اس عورت سے بڑھ کر کسی کی زندگی مزریبل نہیں ہو سکتی کہ جس کو پھر شوہر کی محبت نہ ملے اس وجہ سے کہ اس نے شوہر کو ذلیل کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے، اور اس کو یہ احساس دلا دیا کہ تم میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. شوہر کی عزت کرنا دراصل عورت کے اپنے فائدے میں ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کے اندر یہ حس رکھی، وہ اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ عزت اور اہمیت چاہتا ہے، اور اگر عورت اس کو اس کا حق یا مقام یا مرتبہ نہیں دیتی، جواباً عورت ہی سفر کرتی، وہی تکلیف اٹھاتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ بتائیں گے کچھ کہ کیا کرنا چاہیے کہ جو علم ہے وہ ہمارے عمل میں بھی آئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے مختلف پہلو ہیں. شادی سے ہمارا کیا تصور وابستہ ہوتا ہے عام طور پر ایک پاکستانی لڑکی کا، کہ ایک تخیلاتی دنیا میں ہوتی ہے کہ شادی ہوگی، اپنا گھر ہوگا اور بس صرف خوشیاں خوشیاں ہوں گی اور اچھے کپڑے ہوں گے اور آزادی ہوگی، اور ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلی جاتی. پھر جب وہ اس زندگی میں داخل ہوتی ہے اور وہ سب کچھ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے کوپ نہیں کر پاتی، اور پھر وہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز مختلف طرح کی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر مایوسی ہوتی ہے. اور بعض اوقات بہت سے گھر اسی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں کہ وہ جو ایک غلط قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بھی بنایا گیا ہے، اور جہاں بھی حقوق اور فرائض کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ساتھ ہی امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کرتا کیا ہے. تو جب اللہ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے تو لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، کہاں سے پائیں گے؟ ہم آئیڈیلزم کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ تو یہاں ہو نہیں سکتا. تو لائف کی ریالٹیز کو سمجھنا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. یہ وہ تعلق ہے جس میں دن میں 10 دفعہ ایک دوسرے سے ہرٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کرو؟ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، معاف کر دو، درگزر کر دو، جانے دو، اگنور کر دو، تو تبھی یہ گاڑی چل سکتی. اور اس پر کوئی تیار نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات کو لوگ پھر اپنے دلوں میں پالے رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کو نشو نما دیتے ہیں اتنا زیادہ اپنا ہی ہرٹ بڑھتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی خاطر انسان صبر کرے، اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو نبھائے، اور اللہ ہی سے اجر کی توقع رکھے اور اپنے حصے کے کام کرتا چلا جائے. اور باقی اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بندے تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود ہم سے چاہتے ہیں قدر، ہماری کہاں سے کریں گے؟ تو اگر زندگی کی حقیقت اور مقصد سمجھ آ جائے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.